ہم سے نہیں، اپنے اللہ سے، اپنا معاملہ اللہ سے درست کرو۔ اور ایک بات کہہ دوں بیچ میں، اگر جوانی میں پاپ کرو گے، زنا کرو گے، ظلم کرو گے، بڑھاپا اللہ اتنا ذلیل مسلط کرے گا۔ بزرگوں نے فرمایا جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں اللہ ان کو اتنا دردناک اور اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے تو ان کو موت بھی نہیں آتی، وہ بھیک مانگتے تو لوگ ان کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک بار کوئی بوڑھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، بھیک، تو لوگ اس کو بھیک نہیں دے رہے تھے۔ مریدوں نے کہا حضرت بغداد والے اس قدر سخت دل ہو گئے کہ اس بڈھے کو کوئی بھیک بھی نہیں دیتا۔ تو سید الطائفہ جنید بغدادی فرماتے بیٹے ضرور اس نے جوانی میں پاپ کیے ہوں گے، تب اللہ نے اس کو ایسا بڑھاپا دیا کہ لوگ بڑھاپے میں اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعی اس نے اپنی جوانی میں بہت گل کھلائے تھے، بہت ظلم کیے تھے، بڑے پاپ کیے تھے، بڑے جرائم کیے تھے۔ یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے۔ ہمارے اسلاف نے فرمایا جیسے اچھے مہمان کی قدر کرتے ہو، جیسے اچھے مہمان کی قدر کرتے ہو، ویسے اپنی جوانی کی قدر کرنا سیکھو۔ یہ جوانی جانے کے لیے آئی ہے۔ یہ بال کالے سفید ہو جائیں گے، آنکھوں کی تیز روشنی مدھم پڑ جائے گی، خوبصورت چہروں پہ جھریاں پڑ جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے ہیرو نچنیے اسٹار سپر اسٹار آج کہاں ہیں؟ زمین کھا گئی، آسمان کیسے کیسے، آج کوئی ان کا نام لینے والا ہے؟ لیکن میرے غریب نواز 900 سال بیت گئے، آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ محبوب الہی 700 سال بیت گئے، آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ میرے مرشد غوث پاک آج بھی ان کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ اللہ کو راضی کر لو۔ دیکھو گناہ میں کوئی خیر نہیں ہے، گناہ سے نکلو۔ ایک بات نیکی کی زندگی عہد کرو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت نہیں جو وہ گناہ سے بچنا آج کے دور میں بہت مشکل ہے۔ کچھ نہیں، سب شیطانی وسوسہ ہے۔ اگر آج بھی کوئی بچنا چاہے میرا اللہ آج بھی بچے۔ بے شک ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں، سننا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جب زلیخا نے جناب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدی چاہیے یعنی گناہ کرنا چاہیے، بہت خوبصورت تھے نا حضرت یوسف علیہ السلام، بہت خوبصورت، اتنے خوبصورت تھے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کھانا کھاتے تھے تو لقمہ حلق کے نیچے اترتا ہوا نظر آتا اللہ، اور ایسی چمک تھی چہرے میں کہ بھوکا دیکھتا تھا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی، پیاسا دیکھتا تو اس کی پیاس میں۔ زلیخا نام کی خاتون فدا ہو گئی اور وہ آپ کے ساتھ بدی چاہتی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی اور اللہ کی شان کی حضرت یوسف ان دنوں بظاہر بادشاہ کے یہاں بازار سے خرید کر لائے گئے تھے۔ عمر چھوٹی، بظاہر سی جوانی، شباب۔ زلیخا نے حضرت یوسف کو اپنے کمرے میں بلایا اور تالا ڈالتا۔ کون سا تالا؟ حکومتی تالا، شاہی تالا، اور ڈالتا۔ پھر دوسرے کمرے میں بلایا، پھر تالا ڈالتا۔ ایسے 7 کمروں میں تالے ڈال کے لے گئے اور پھر حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ بدکاری کی۔ استغفر اللہ۔ ایک بات اور یاد آئی، جب حضرت یوسف کو اس نے بدی کی دعوت دینی چاہیے تو دوپٹہ اتار دیا اور پاس ہی اس کا بت رکھا، جس کی وہ عبادت کرتی تھی وہ بت، مورتی پاس رکھی تھی بت۔ زلیخا نے دوپٹہ اس پہ ڈال دیا اور دوپٹہ ڈالنے کے بعد حضرت یوسف سے کہا میرے ساتھ برائی کی۔ تو حضرت یوسف نے کہا اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی کی دعوت سے؟ توجہ کر، غور، ہائے ہائے ہائے، اندازہ کر، اس پہ دوپٹہ کیوں ڈالا برائی سے پہلے؟ زلیخا نے کہا اس کی عبادت کرتی ہوں، اس کی عبادت تو دوپٹہ اس لیے ڈالا تاکہ میرے خدا کے آنکھوں کے پردے پڑ جائے اور گناہ کرتے ہوئے میرا خدا دیکھ نہ سکے۔ غور کریں، میں کہتا ہوں اس وقت زلیخا بت پرست تھی، اپنے معبود باطل کا اتنا خیال تھا۔ مسلمانوں
معبود حق کا خیال چھوڑ دیا. اس نے ڈال میرے خدا کی آنکھ پر دوپٹے کا کپڑا پڑ جائے تاکہ وہ مجھے گناہ کرتے نہ دیکھے. تو حضرت یوسف نے کہا جب باطل خدا کا یہ خیال تجھے ہے تو پھر وہ سچا خدا تیرے خدا کی آنکھیں دوپٹے سے چھپ سکتی ہے, میرے خدا کو کوئی دوپٹہ نہیں چھپا سکتا. وہ تو سب کو دیکھتا ہے. اور اس کے بعد جناب یوسف بھاگے, اس کی طرف سے بھاگے, اس گناہ کی طرف سے, چونکہ معصوم تھے, صدیق تھے, نبی کی اولاد کا خود بھی نبی تھے. اللہ اکبر, جیسے رک کر کے آپ نے اس کی طرف سے بھاگنا شروع کیا. زلیخا خوش ہو رہی تھی, میں نے تو ساتھ ساتھ تالے ڈال کے رکھے, بھاگ کر جائیں گے کہاں. لیکن خدا کی شان, جیسی دروازے پہ پہنچے تالا خود بخود ٹوٹا, زمین پہ گرا اور دروازہ کھل گیا. حضرت یوسف آگے بڑھے, پھر وہ دروازہ بھی کھل گیا, تالا ٹوٹ کے گرا, اور آگے بڑھے, وہ دروازہ بھی تالا ٹوٹ گیا, دروازہ کھل گیا. ساتوں دروازے کھل گئے, یوسف علیہ السلام باہر ہو گئے. قدرت بتا رہی ہے اگر بچنا چاہو گے تالے پڑے رہیں گے تو بھی ہم توڑ کے دروازے کھول کے ہم تمہیں بچا لیا. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی سائے نہیں رہے, راہ دکھائے کسے راہ رہے, منزل ہی نہیں. اگر بچنا چاہو گے تو آج بھی بچ سکتے ہو. آؤ, اللہ پاک سنبھالنے والا, وہ فرماتے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے پیدا کر دیتے ہیں. جو آخری بات اس کرنے چلا تھا, توبہ کر لو, اللہ بدل دے گا, بڑا انسان بنا دے گا. اور ایک بات یہ بھی کہوں, صوفیہ کہتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ ان کو اس طرح کی سزا بھی دیتا ہے دنیا میں. آخرت میں تو بہت سزا ہے, دنیا میں بہت سزا ہے, لیکن ایک سزا ہے, اللہ ان کے گھر میں عیبی لنگڑے لولے بچے پیدا کر دیتا ہے. حالانکہ ہر ایک کے گھر میں جو لنگڑے لولے بچے پیدا ہو, سب پہ شک نہیں کرنا. 90% 95% لوگوں کے گھر میں لنگڑے لولے بچے زنا کی وجہ سے ہوتے ہیں. 5% لوگوں کے گھروں میں بچے اللہ کی آزمائش کی وجہ سے. تو سب کو شکی نظر سے نہیں دیکھنا. تو سزا بہت ہے گناہ کی, لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا. ان بطش ربک لشدید, کہ رب کی پکڑ بڑی سخت. توبہ کرو, بدلو, زندگی تبدیل کرو. کیا ملے گا, بات ختم کرتے رہے. ایک جوان ہے, جوان تھا ایک جوان, اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے ذوق کے مطابق ایک تصوف کی کتاب کے لکھے ہوئے واقعے کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ایک جوان تھا, 16-17 سال کی عمر تھی. یہ عمر بڑی دیوانی ہوتی, 16 سے لے کے 45 سال تک اگر آدمی اپنے آپ کو سنبھال لے پھر انشاءاللہ وہ نہیں بگڑے. اللہ انشاءاللہ. حالانکہ اللہ بس من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت ہے. جب تک کہ ایمان پہ خاتمہ نہ ہو آدمی کو تو بے فکر رہنا ہی نہیں چاہیے. ایمان پہ خاتمہ ہوگا اس دن ہم کامیاب, دونوں پیر جنت میں پہنچ جائیں گے. 16-17 سال کی عمر, بڑی بڑی رنگین عمر, بڑی لاؤبالی پر. ایک جوان, ان کو نہیں کہہ رہا لیکن بات میں نے سمجھانے کی, 16-17 سال کا جوان, اس کا نام عبداللہ نام ہے, بڑے نیک باپ کا بیٹا. اچانک ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑ گئی, حسن پہ نظر پڑی, دل شیدائی ہو گیا, فریبتا ہوں گا. لڑکی سے کہا لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے, کیا تو مجھ سے ملے گی, ملنے آئے گی, تم مجھ سے ملاقات کرے, کچھ باتیں کرنی تھی. لڑکی نے کہا ہاں ملوں گی, رات میں نا ملیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اب مرد موم کی طرح ہوتا ہے, عورت آگ کی طرح ہوتا ہے. یہ حادثات ہوتے رہتے. اللہ جسے بچائے کوئی بچ سکتا ہے, اللہ بچائے تو بچ سکتا ہے, ورنہ اپنے بس کی بات ہے. اور جو بچ رہے انہیں شکر کرنا چاہیے, اللہ تو نے بچایا, میری کوئی ہوشیاری نہیں, میری کوئی نہیں, میں کچھ نہیں, تو بچائے تو بس اللہ ہی. لڑکی نے وہ بہت نیک تھی لیکن بچنے کے لیے کہہ گئی تھی کہ رات کو ملیں گے. یہ عبداللہ نام کا جوان
اس لڑکی سے ملنے شام کا انتظار کرنے لگا، اور جیسی شام ہوئی دریائے دجلہ کے کناروں میں جیسے ہی سورج نے اپنا چہرہ چھپایا اور بغداد پر جیسے ہی شام کی سرخی رات کی سیاہی میں بدلنے لگی، یہ جلدی جلدی چل کر اس لڑکی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عبداللہ کھڑے رہے، اب آئے گی اب آئے گی اب آئے گی، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی۔ وہ لڑکی نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ اس دور کی لڑکیاں بڑی پارسی، اللہ آج بھی پارسائی ہے، اور آج بھی الحمدللہ مسلمانوں کی بیٹیاں بہت پارسا ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کسی کی ماں میں اتنی پارسائی نہیں ہے جتنا محمد رسول اللہ کی امت کی بیٹیوں میں اللہ نے پارسائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم آج بھی بڑی پرہیزگاریاں ہیں، اللہ مزید اس کو دوام عطا فرمائے، مزید ماحول میں تقدس عطا۔ میری گزارش ہے آپ سے، ہو سکے تو سیریلوں کا ماحول اپنے گھر سے ختم کیجیے، بچیوں کو سمجھائیں۔ ہو سکے تو فلموں کا ماحول اپنے گھر سے، بہت زہریلے ہیں آج کل کی فلمیں، تو کل کی بھی زہریلی تھی لیکن اتنی نہیں تھی، آج بہت گندگی ہے۔ یہ بہت سلو پوائزن کے طور پر ہمارے معاشرے کو برباد کرتا ہے۔ بیٹیاں مجھے معاف کر دیں میری بہنیں، میں اکثر کہتا ہوں اگر بیٹی 5 لاکھ کا زیور مانگے 1 سیکنڈ میں دلا دینا، لیکن 50,000 کا موبائل مانگے اسمارٹ موبائل مت دلا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسی بہکاوے کی بات کرتا ہے، پرانے دور کی بات۔ میں کہتا ہوں ہمیں جو نام دے دو دے دو، دنیا کو ترقی کرنا ہے آگے جائیں، ہمیں ترقی کرنا ہے ہم پیچھے جائیں گے گنبد خضرا کے مکین کے قدموں میں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے قدموں میں تھی، آج بھی ان کے قدموں میں، بے شک قیامت تک ان کے، ہم انہی کے قدم کو تلاش کریں۔ بے شک جدھر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، جدھر تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیابہ خیابہ حرم دیکھتے ہیں۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ ہم تو ادھر ہی، ہماری توجہ ادھر ہی۔ ارے نقش قدم تو بہت بڑی چیز ہے، تصور نقش قدم بھی ہمیں دنیا سے بےگانا۔ بے شک۔ تو لڑکی سے وہ بہت پاک باز لڑکی تھی، پاک باز، اور اس میں نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ کھڑے کھڑے عبداللہ کی پوری رات گزر گئی اور وہ نہ آئی تو اچانک بغداد کی مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ عبداللہ کو ایک جھٹکا لگا، شوق لگا، عبداللہ عشاء کی اذان ہو گئی، وہ لڑکی آئی نہیں، اتنا ٹائم گزر گیا۔ لیکن جب مؤذن نے کہا الصلاۃ خیر من النوم، تو عبداللہ کو احساس ہوا عبداللہ عشاء کی اذان نہیں ہو رہی ہے، یہ تو فجر کی اذان ہے۔ میں پوری رات کھڑا رہا ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے میں پوری رات کھڑا، ایک لڑکی کے لیے، ایک کیڑے پڑنے والا، فنا ہونے والا، زوال پانے والے حسن کے لیے، سفید چمڑی کے 2, 3, 10, 20 سال میں جس کا حسن ڈھل جائے گا، اس حسن کے لیے میں پوری رات کھڑا رہا، اور حسن پیدا کرنے والے کے لیے میں نے کبھی کوئی ٹائم ہی نہیں نکالا۔ ارے اس ظالم کے لیے رات گزارنے کی بجائے اگر میں رات اپنے اللہ کے لیے گزارتا تو مجھے کیا انعام عطا کرتا۔ بس دل ٹوٹا، شکستہ دل لے کر عبداللہ وہاں سے مسجد کی طرف گئے، اور جانے کے بعد خوب روئے، معاف کر دے، تجھ سے بہت دور چلا گیا تھا، معاف کر دے، تجھے معاف کرنا بہت پسند ہے، دور چلا گیا تھا، جلدی میرے قریب آ گیا، بس ایک ہی دن کی تو بات ہے، کوئی لڑکی ملی تھی، اس سے پیار ہوا تھا، اس کے لیے رات گزار دی، توبہ کر دے، معاف کر دے، بہت روئے، گڑ گڑائے، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، جب سورج بلند ہوا اشراق پڑھی، چاشت پڑھی، چاشت پڑھنے کے بعد روتے ہوئے، چہرے پہ داڑھی بھی نہ نکلی تھی، 16-17 سال کی عمر قریب تھی، بس مسجد سے باہر نکلے تو کیا دیکھا، سر پہ بادل سایہ کر رہا ہے۔ بڑے میاں نے کہا اے لڑکے، اے جوان، تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے سر پہ بادل سایہ کرتا ہے۔ عبداللہ نے کہا بابا رات کیسے گزری ہے تو ہم جانتے، ہماری کیا مقبولیت اور ہم کیا کہ بادل ہمارے سروں پہ سایہ کریں۔ نہ بابا، یہ تو آپ کے سر پہ، آپ بزرگ ہیں، جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو بات آیا ہو گئی، بڑے میاں الگ، یہ جوان الگ، تو بڑے میاں کے سر پہ سایہ نہ تھا بادل کا، اس جوان کے سر پہ تھا۔ عبداللہ رو پڑے، کیا توبہ کی،
رات اس کے چکر میں گزاری تو پردے ڈال کے چھپا دیا، اور توبہ کی تو کیا عزت بخشی کہ سر پہ بادل کا سایہ کر کے سب کو بتا رہا ہے کہ یہ میرا محبوب ہے، آج سے تیرا در نہیں چھوڑوں گا، آج سے تیرا در نہیں چھوڑوں گا، آج سے تیرا گھر نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد ہر رات تیرے لیے وقف ہے، تیرے لیے عبادت ہے، تیرے لیے رونا ہے، تیرے لیے پیار کی سوگات، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اور عبداللہ نے پھر سوچا ابھی تو ابتدائی عمر ہے، جوانی ہے، چلو جب توبہ کر لی سدھر گئے تو عالم بنتے، پڑھتے لکھتے کچھ بنتے۔ پڑھنے لکھنے کے لیے پہنچے تو مقدر عروج پر تھا، امام اعظم جیسا استاد مل گیا اور وہ پڑھایا امام اعظم نے کہ امیر المومنین فی الحدیث بنایا، امام الفقہاء بنایا، شیخ المشائخ بنایا، اور وہی عبداللہ جو 16-17 سال کی عمر کی وہ رات تھی، وہ عبداللہ ابن مبارک ہو گئے کہ انہی عبداللہ کو دنیا نے عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانا۔ اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا اے نعمان تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا، اللہ اسی کے صدقے میں میری مغفرت فرمائے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جوانی میں سدھرنے پہ کیا انعام ملتا ہے، آج سے توبہ بولو کرتے ہو تو آپ بھی کریں، سب کریں، توبہ کرتے، آج سے زندگی بدلے گی انشاءاللہ، مسجد بھر دو گے نا انشاءاللہ، نماز کی پابندی کرو گے نا انشاءاللہ، کرو گے، شادی کے خرافات سے بچو گے انشاءاللہ۔ کتنے جوان ہیں جو آج سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر گندگی سے توبہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ مل کے تو کریں استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، ربی من کل ذنب واتوب الیہ،